جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بچوں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک. چلو شروع کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بابی کا نستعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کی، کتنا عرصہ کی، کیا ان کی لائف میں کیا اسٹرگل تھی، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے ایز این امت محمدیہ قیامت والے دن ہم ان کے کس طرح سے کام آ سکتے ہیں یا کس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے گواہی دلوائیں گے. تو اس بارے میں آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا نالج گین کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام ایک رسول ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبر تو آئے تھے، لیکن اس میں 313 رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں چونکہ 25 انبیاء کا ذکر ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے واقعے کا ذکر 43 ٹائمز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اس لیے مطلب سننے میں کہ اس طرح سے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت کثرت سے رویا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ان کا نام حضرت نوح پڑ گیا. استغفار کرتے تھے، کثرت سے روتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کافی ایک ضدی قوم تھی اور وہ نہیں راہ راست پر آئے، تو اس وجہ سے وہ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے. بٹ یہ ہے کہ پھر بھی وہ نہیں، جب وہ راہ راست پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے اس میں کیسی کیا برائی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے وہاں پہ ایسا کیا پرابلم تھی، کیا وہاں پہ برائی تھی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا. یہ ایک مطلب روایت ہے. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب تک آئے تھے تب تک ان قوموں میں شرک سٹارٹ ہو چکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں تھا اور سب لوگ ایمان کے ساتھ ایمان کی زندگی گزارتے تھے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے شیطان آیا. اس نے کیسے بہکانا شروع کیا لوگوں کو. اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کتنے نیک لوگ ہیں، یہ جب آہستہ آہستہ جب مر جائیں گے تو آپ لوگ کیسے فالو کریں گے، کیسے ان کے باتوں کو یاد رکھو گے کہ یہ کیا کرتے تھے اور اپنے کس طریقے سے ان کی پیروی کرو گے. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تصویریں بنا کے رکھو. تو لوگوں نے کہا ہمیں تو تصویر بنانی نہیں آتی. تو شیطان نے حدود کو تصویریں بنا کے دے دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک نسل تک وہاں پہ تصویریں سامنے رکھتے تھے. اور یہ شیطان نے ایسے نہیں کہا تھا کہ تصویروں کی عبادت کرنی ہے. اس نے سٹارٹ ایسے لیا تھا کہ آپ تصویریں بناؤ، تو ان تصویروں کو دیکھو گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کتنے نیک لوگ تھے. ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کو نیکی یاد آئے گی اور آپ نیکیاں کرو گے. اس کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں اس نے یہ بات پھیلائی کہ ایک کام کرو، اب تم پتلے بنا دو ان کے، کیونکہ تصویریں تو آہستہ آہستہ مرج ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. اس طریقے سے اس نے پتلے بنا دیے. پتلے نہیں، کیمرے والی نہیں، اس نے بنا کے دی تھی جیسے ڈرا کر کے نا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پتلے بنائے، بت بنائے. وہ بھی ایک نسل تک چلے. اس کے بعد اگلی نسل میں انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ دیکھو بت یا مجسمے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے یہ چیز، تو آپ ایک کام کریں، مجسمے بنا کے جگہ جگہ نصب کرتے ہیں علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، تاکہ جو لوگ ان کو دیکھیں ان کو نیک لوگ یاد آئیں اور وہ بھی نیکی کی طرف راغب ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک طرح سے موٹیویٹ ہو کہ ہم نے بھی نیک بننا ہے ان کی طرح، ہم نے بھی نیک بننا ہے ان کی طرح. بٹ اس نے ابھی تک بھی وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ شرک کی کوئی قسم کی طرف چل رہے ہیں. اب اس کے بعد چوتھی جب نسل آئی نا، تب کی نسلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جگہ جگہ مجسمے کیوں لگے ہوئے ہیں. تو شیطان نے آ کر ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان کو بہکایا اس طریقے سے کہ یہی تو وہ مجسمے ہیں جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ جگہ جگہ ہے. اس طریقے سے بت پرستی اور شرک کا یہ سٹارٹ ہوا تھا سسٹم. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں بھیجا تو 950 سال تک ان کی قوم میں حضرت نوح نے تبلیغ کی، ان کو بہت اللہ کی طرف بلایا، بٹ وہ نہیں آئے. بہت ضدی قوم تھی اور بالکل اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سننی، ان پہ ایمان نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام استقامت کے ساتھ انہیں بلاتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ لوگوں کو تبلیغ کی طرف بلاتے تھے، دعوت کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کے یا راستہ بدل لیتے ہیں یا پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، یا مطلب ایسے شو کرتے تھے کہ مطلب ان کو سننا نہ پڑے، جیسے کان بند کر لینے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک تو وہ اس طرح سے پریشان کرتے تھے، دوسرا ان کو صاف کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ وہ انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ اور ساتھ میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آخرت میں اس بات سے ڈرتا ہوں، قرآن مجید میں 43 ٹائم یہ ان واقعات کا ذکر ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں جب تم پھر جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اسلام میں ایسا تھا کیا کہ جس کی وجہ سے سارے ان کو پسند نہیں ہوتے؟ حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے نا، تو وہ لوگ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ مجسموں کو خدا بنایا ہوا تھا، تو ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے۔ یعنی آج بھی لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس مسلک میں ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ کہیں کہ جو ہمارا مسلک ہمارے بڑوں کا ہے ہم تو وہی ہیں۔ مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے صرف توحید پرست بننا ہے، قرآن اور سنت سے ہدایت لینی ہے، لیکن وہ یہ کریں گے کہ ہم جس مسلک سے جس گروپ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہم بس اسی کو فالو کریں گے، چاہے اس میں بہت زیادہ قبر پرستی ہو یا پیری مریدی ہو یا کچھ بھی۔ تو یہ تو لوگوں کو خود دین کا علم حاصل کرنا ہے اور خود سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے توحید پرست کیسے بننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے ہدایت لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور پھر انہوں نے چیلنج بھی کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو ہمیں ایک آخرت یہ جو ہمیں عذاب کی بار بار دیتے ہو نا، دھمکی یا کہہ لو، یا جو ہمیں ڈراتے ہو، تو ٹھیک ہے تم عذاب لے آؤ، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت کچھ عرصہ دی، نہیں انہوں نے وہ تبلیغ کا کوئی اثر نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم پھر کشتی بناؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھیں ان کا سمندر سے بہت دور ان کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس دور میں لوگ جو ہے نا تقریباً ایک ہی علاقے میں زیادہ رہتے تھے، زیادہ دنیا پھیلی نہیں ہوئی تھی، تو وہ سمندر سے بہت دور کہیں ریگستان کے علاقے میں ان لوگوں کو یہ لوگ مطلب یہاں رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی ہے نا وہ بنانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے درخت ایک ایریے میں جا کے بہت سارے درخت اگائے، 100 مطلب کئی سال وہ درخت اگے، لکڑیاں بنی، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ریگستان میں تو درخت نہیں ہوتے تھے نا، پتہ نہیں کہاں جا کے انہوں نے وہ درخت اگائے، اس کی کیئر کی، پھر وہ لکڑی وہ استعمال کر کے وہ پھر اس کے بعد کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے ساتھ۔ تو جب وہ کشتی بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جب تنور ابلنے لگے، یعنی زمین میں جگہ جگہ سوراخوں میں سے پانی باہر ابلنے لگے، تو تم نے اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک جوڑا سوار کر لینا جلدی سے، مطلب ساتھ ساتھ ہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار، جانور، پرندے، ہر ایک کا جوڑا یعنی کہ نا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف 80 سے 82 لوگ ایمان لائے تھے، حالانکہ 950 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام کس قدر صبر اور استقامت کے ساتھ ان کے بیچ میں ان کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جب تنور ابلنے لگا تو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا سب کو، تو اس کے بعد لوگ پہلے تو مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کیا کشتی بنا رہا ہے، یہ ریگستان کے علاقے میں کون کشتیاں بناتا ہے، تو وہ ان کا کام تھا مذاق اڑانا، ان کو پہلے وہ عذاب کے چیلنج دیتے تھے کہ ٹھیک ہے عذاب لے آؤ، یا اس طریقے سے ان کو پریشان کرتے تھے۔ وہ علاقہ ایگزیکٹ تاریخ میں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اس کے کوئی مینشن نہیں ہوا نہ ہی قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اس سے جو ہم نے لیسن لینا ہے نا، ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ لیسن کیا تھا کہ ایک تو صبر اور استقامت کے ساتھ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتے رہنا ہے۔ جو انسان زیادہ ایمان والا ہوتا ہے نا، اس پہ زیادہ ہی آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو انبیاء پہ سب سے زیادہ آئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، قرآن مجید اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طرح سے پہلے ہی یہ انفارم کر دیا تھا کہ کافر جو کوئی بھی ہوگا وہ غرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اور وہاں پہ سوار ہو گئے جب سارے جاندار سب، تو حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار اپنے بیٹے کو پھر سے نصیحت کی کہ تم ایمان لے آؤ اور ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو ان کے بیٹے نے پھر جھٹلایا، وہ بھی کافر تھا، اور اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کے بہت کسی اونچے مقام پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں لہریں پہنچے یا اس طرح سے پانی ہر جگہ سے بہنے لگ جائے، تو کیونکہ آسمان سے بھی پانی بہہ رہا تھا، زمین بھی پانی ابل رہی تھی، کیونکہ زمین میں جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں سے پانی باہر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس میں پھر یہ تھا کہ اتنے میں ابھی یہ کنورسیشن چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی، تو اسی وقت اتنی بڑی موج، اتنی بڑی لہر آئی کہ وہ ان کو بہا کر لے گئی اس کے بیٹے کو. تو یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جتنا مرضی نیک ہو، اگر اس کی اولاد یا پھر والدین جتنے یا اولاد جتنی مرضی نیک ہو، اس کے والدین کو صرف ان کے ایک دوسرے کی نسبت سے کوئی فائدہ مل سکے، کہ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کا وہ خود ہی بھگتے گا. اب دیکھیں حضرت علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن کافر تھا، جس کی وجہ سے مشرک تھا، تو ان کا ایک نبی ہونا اس وقت کام نہیں آیا. اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت لے کے نہیں آیا، تو حضرت علیہ السلام کی قوم اس وقت بھی یعنی ان کو اتنی جھٹلانے کی عادت تھی کہ وہ اس ٹائم پہ جہنم مطلب کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھی جھٹلا دیں گے. وہ کہیں گے حضرت علیہ السلام ہماری قوم میں آئے ہی نہیں. یعنی تقریباً 1000 سال تک وہ ان کی کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، انہیں لوگوں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس دن بھی مکر جائیں گے. اس دن ہم لوگ امت محمدیہ، ہم لوگ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، جو کہ صرف آخری نبی کی قوم ہے، وہ آ کے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے اور ہم جا کے گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت علیہ السلام ان کی قوم میں آئے تھے. وہ کیوں گواہی دیں گے؟ وہ بتا سکتا ہے کیسے گواہی دیں گے ہم لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے پاس قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوگا. جب قرآن مجید میں ایک بات کا ذکر آ کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کی بات ظاہر ہے، وہی آخری بات ہے، تو وہ تو پتہ ہے کہ یہ تو جو بتایا جا رہا ہے یہ ہوا ہی تھا، یہ تاریخ بالکل پرفیکٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ پھر ہم لوگ وہاں پہ گواہی دیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر دیں گے. جب صحابہ رضوان اللہ علیہم سنتے تھے نا کہ پہلے دور کے لوگوں کی اتنی عمریں ہوتی تھیں 950 سال یا 1000 سال، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ مینس ان کا کہنے کا یہ ہوتا تھا کہ جتنی عمر ہوتی تھی اتنا ہی شاید وہ نیکیاں کر لیتے ہوں گے تو ان کو زیادہ فائدے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تک لوگوں کی عمریں اور ہائٹ سب کم ہوتی جائے گی، اور یعنی ہماری ایوریج عمر 60 سے 70 سال ہے، اور ہائٹ بھی آپ کے سامنے یہ بڑھتی کم ہوتے ہوتے 6 to 7 5 اتنا ہی رہ گیا فیٹ تک. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہم لوگ کو جو بینیفٹ ملا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ ہے شب قدر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو جو رمضان میں ایک شب قدر عطا کی ہے نا، کہ جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ کم ٹائم میں زیادہ فائدے لینا، یا زیادہ کم عبادت کر کے زیادہ اس کا اجر لے لینا. تو اس لیے ہم لوگ کو حکم ہے کہ آپ نے رمضان میں شب قدر ضرور تلاش کرنی ہے. باہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. چلے بچوں، کوسچنز کے لیے ریڈی ہیں؟ اچھا عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں کہ رسول؟ رسول. ٹھیک ہے. عبداللہ آپ مجھے بتائیں شرک کیسے پھیلا؟ شیطان نے سب سے پہلے تصویریں بنائی، اس کے بعد بت، اور اس کے بعد مجسمے بنائے، اور ان کو جگہ جگہ نصب کر دیا اور کہا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے. پہلے انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ بھائی ان کو دیکھ کے آپ نیکی کرنا، اس کے بعد اینڈ پہ آخری نسلوں پہ انہوں نے کہا کہ انہی کی تو عبادت کرنی تھی. اچھا عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 اور 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، اور 80 لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے. عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کیوں نہیں سنتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو چیلنج کرتے تھے کہ جو سا عذاب لینا ہے جو عذاب لانا ہے لے آؤ، کیونکہ ان کو لگتا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور بتوں کو پوجا نہیں کر رہے ہیں. اچھا عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ عذاب کون سا آیا تھا ان کی قوم پہ؟ پانی کا طوفان آیا جس میں ایمان والوں کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے. ہاں جی، سب لوگ غرق ہو گئے، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ بچے صرف وہی ایمان والوں کے ساتھ دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی تھی. عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ امت محمدیہ کیا کردار ادا کرے گی قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کی قوم مکر جائے گی تو وہ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوگا اور وہ گواہی دے دیں گے. ویری گڈ. اور عبد الرحمن، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کیسے بچے تھے؟ جو کشتی بنائی تھی اس کے اندر سارے سوار ہو
گئے اور اللہ کی طرف سے بچ گئے. اللہ کے حکم سے بچ گئے. چلا جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بلغ انی ولو آیا. پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.